نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی: فصل فی التولی والنقابہ۔ ارتفاق ثالث میں کسی ریاست اور مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے پانچویں ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ ایسے ریاست کے نظم و نسق کو چلانے والے متولی، نقیب یا مدبر، حجت اللہ شاہ صاحب نے اس کے لیے مدبرون للمدینہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو نظم و نسق یا سماجی ضروریات اور تقاضے ہیں ان کی تکمیل کے لیے ذمہ دار، اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے یہ فصل قائم کی ہے۔ سب سے پہلے ایک منتخب نمائندے کی اور متولی کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، صفات کیا ہونی چاہیے، سب سے پہلے شاہ صاحب نے وہ بیان کی۔ پھر اس کی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: نقیب کل قوم، ہر قوم کا نقیب، یعنی ہر برادری، ہر قوم کا ایک الگ سے نقیب ہونا چاہیے۔ ریاست کے اندر بہت سی قومیں بستی ہیں، بہت سے علاقے ہیں، تو ہر قوم کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے۔ یہ لفظ نقیب، اس کی جمع حدیث پاک میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ اوطاس کے موقع پر لوگوں سے مشاورت کی تھی تو وہاں بھی نقباء کا لفظ آیا تھا، یا عریف عرفاءکم۔ دوسری روایت میں ہے نقباءکم، اپنے نقیبوں سے، یعنی ہر قوم اور برادری کا جو بڑا ہے، کبیر القوم اسے کہتے ہیں، بڑا سربراہ، سمجھدار، جرگے برگے میں کام کرنے والا، ان کا منتخب نمائندہ۔ تو ہر قوم کے نقیب کے لیے واجب ہے، لازمی اور ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ نقیب عورت نہیں ہونی چاہیے، مرد ہونا چاہیے، رجلا منہم، مرد ہو اور ہو بھی اسی قوم کا، کسی دوسری قوم کا یا باہر سے آ کر کسی کی نمائندگی نہ کر رہا ہو، کیونکہ قوم کی ضروریات اور تقاضے وہی زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے جو انہی قوم میں سے ہو۔ حتیٰ کہ رسول بھی جب بھیجا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی رسولا منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ امیین میں سے ہی ایک رسول بھیجے ہیں۔ اور گزشتہ انبیاء کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ وہ اپنے اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور انہیں اپنی قوم کی زبان میں ہی انہوں نے گفتگو کی ہے، بات سمجھائی ہے۔ تو بنیادی طور پر اسی قوم میں سے وہ فرد ہونا چاہیے جو ان کا لیڈر یا رہنما یا منتخب فرد ہے۔ دوسرا یہ کہ عدلاً قیماً، سراپا عدل بھی ہو اور اپنی قوم کے نظم و نسق کا قیم اور نگران بھی ہو، اس کے معاملات کو درست طریقے سے کام کرنے والا بھی ہو، ناظم، ذمہ دار، کسی جماعت کی اجتماعیت کو قائم کرنے والا فرد قیم ہے، عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرنے والا جی، عدل کے ساتھ قوام کی ضرورت ہوتی ہے، قیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرا وصف بیان کیا ہے کہ عارفاً بمصالحہم و مفاسدہم، وہ اس قوم کی مصلحتیں کیا ہیں، کس میں ان کو ترقی حاصل ہوگی، ضروریات کیا ہیں، کس سے قوم ترقی کرے گی، ان مصالح کا بھی اسے علم ہونا چاہیے اور مفاسد کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اس قوم کے فساد پیدا کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ گویا کہ علم المصالح والمفاسد جو ایک اہم ترین بنیادی علم ہے، اسی کی اساس پر قوانین اور تشریعات کی جاتی ہیں۔ کسی قوم کا نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے، قانونی نظام بنتا ہے، تشریع اسی پر ہوتی ہے۔ چونکہ اسے تشریعی نظام کی جو عملی شکلیں ہیں، قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے
اس کا بھی ذمہ دار ہونا ہے، تو اسے اگر مصالح اور مفاسد کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس کا حل کیسے پیش کر سکے گا؟ علم المصالح والمفاسد کا تعلق ان باتوں سے ہے کہ جو کسی ضابطہ بندی میں تو نہیں آتے، بلکہ ان کا تعلق شاہ صاحب نے تعریف کی ہے حجت اللہ میں کہ انسانیت کی ترقی کے لیے جو بنیادی اساسی اصول ہیں ان پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، تو وہ ہر قوم کا مختلف ہو سکتا ہے، ہر قوم کے حوالے سے اس کا عملی نظام الگ الگ ہوگا۔ مثلا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یا جیسے آگے اس کی ذمہ داری آ رہی ہے وراثت کی تقسیم کرنی ہے، تو اس کی جو عملی نوعیتیں ہیں پریکٹیکلی وہ سمجھتا ہو اور اس کے مطابق وہ کردار ادا کر سکے۔ متیقظا لاخبارہم، سونے والا نہ ہو، جاگنے والا ہو، متیقظ بھی ہو، اور ایسا متیقظ کہ ان کی پل پل کی خبریں اس کے پاس ہوں پوری قوم کی، کہ اجتماعی طور پر قوم کے لیے کون کون سی خبریں ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، جس کو لوگوں کے احوال کا ہی نہیں پتہ، ان کے بارے میں باخبر ہی نہیں ہے، تو وہ ان کی مصلحت یا مفسدے کو کیا سمجھ پائے گا اور ان کی مصلحت کو قائم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر پائے گا۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا متیقظ ہو، اس کا ایسا نیٹ ورک ہو کہ اس قوم کے تمام لوگوں کے بارے میں اس کے پاس صحیح اور سچی خبریں، صحیح ڈیٹا ہو، تاکہ اس کے مطابق وہ کوئی کردار ادا کر سکے۔ متفحصا عما یقع فیہم، اس قوم کے اوپر جو چیز مصیبت آنے والی ہے یا مستقبل میں کوئی نقصانات یا اچھائیاں یا برائیاں ہونے والی ہیں، اس کی تحقیق و تفتیش بھی رکھتا ہو، صرف ماضی کی خبریں کہ کیا ہو رہا ہے اس کی جاسوسی میں نہ لگے رہے، بلکہ ممکنہ طور پر کیا کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہے اس قوم کے لیے، کیا مسائل ممکنہ پیدا ہو سکتے ہیں مستقبل میں، تو مستقبل بینی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، تبھی وہ قوم کی قیادت اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ 5 خصوصیات قوم کے منتخب نمائندے کے لیے بیان کی ہیں۔ اب آگے شاہ صاحب نے واجبات المتولی والنقیب، نقیب اور متولی کے کام کون کون سے ہیں، اس کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی اور ریاست میں جو مالی معاملات ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ مالی اور معاشی معاملات میں ایک اہم ترین معاملہ ان انسانوں کا ہے جو دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، ان کے مال کی جو تقسیم اور اس کا جو عدل و انصاف کے ساتھ نظام ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ زندے تو اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں، اپنا حقوق کی حفاظت کے لیے زندہ موجود ہوتے ہیں، جو بیچارہ مردہ ہے، مر گیا، تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری ادا کرنا سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے متولی کی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس بیت المال میں مال آ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی مال ہے تو ایک تو ہم اسے عدل و انصاف سے تقسیم کریں گے، وراثت اس کی، وہ ان کے ورثہ کے لیے، اس کا قانون قرآن نے نازل کر دیا ہے کہ یہ ورثہ ہیں، ذوی الفروض ہیں، یہ عصبات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کسی کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ہم ادا کریں گے، اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ اگر قرضہ ہے، مرنے والے نے دینا ہے، تو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے نکالا جائے گا، قرضے کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ تقسیم ہوگی، کیونکہ اس مال کے ساتھ انسانوں کے حقوق وابستہ ہو گئے۔ خاص طور پر زندوں نے اس میت کو کوئی قرضہ دیا ہے تو وہ اگر مرنے کے بعد ڈوب جائے تو جھگڑے کھڑے ہوں گے، تو اس لیے سب سے پہلے تو جو قرض خواہ ہے ان کے قرضہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ تو اس لیے اس کی ذمہ داری
قوم کی نگرانی کر رہا ہے تو قوم کی میراث کا صحیح تقسیم کرنا یہ ضروری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ إِنسَانٌ، جب کوئی انسان مر جاتا ہے، وَتَرَكَ مِيرَاثًا، اور کوئی میراث چھوڑ کر گیا ہے، تو فَلَا بُدَّ لَهُ مِن مَصْرَفٍ، اب لازمی اور ضروری ہے کہ اس کا کوئی مصرف تلاش کیا جائے، استعمال میں لایا جائے۔ باقی قوموں میں اس حوالے سے دو طرح کے انتہا پسندانہ تصور تھے۔ ایک تصور تو یہ تھا کہ بادشاہ یا کوئی بڑا طاقتور مرتا تھا، اس کے پاس جو ہیرے جواہرات سامان ومان ہوتا تھا وہ اس کی قبر میں اسی طرح دفن کر دیتے تھے، جیسے آج کل فرعونوں کے خزانے نکل رہے ہیں جی، سونے چاندی وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک مردے کو جس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ہیرے جواہرات جواہرات رکھنا اور سونا چاندی رکھنا یا قیمتی لباس اس کے پاس رکھنا، یہ احمقانہ بات ہے۔ اس جو کچھ ترکہ وہ چھوڑ کے گیا اس کی ضرورت کا تو ہے نہیں، اب اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہونا چاہیے، استعمال میں آنا چاہیے۔ ایک چیز جو تیار ہو گئی ہے، کپڑا ہے، لتا ہے، چیزیں ہیں، تو انسان کے استعمال کے لیے ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مصرف اور نظم و نسق ہونا چاہیے۔ دوسری انتہا پسندی یہ تھی کہ جس کا جی چاہے لوٹ کر لے جائے، مرنے والا مر گیا، اب جس کے ہاتھ جو چیز لگی ورثاء میں سے وہ قبضہ کر لے، تو صحیح اس کا استعمال یا وراثت کا عمل نہیں ہوتا تھا۔ تو لو لم یصرف، اگر اسے صحیح استعمال نہیں کیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ جو مستحقین ہیں ان کے پاس رہے نا، ورثاء کے پاس جائے نا، اور ادھر ادھر سے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دبا لے جائے۔ کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے، کسی نے اس کا مال ادھار لیا ہوا ہے، یا کوئی چیز کسی کے قبضے میں ہے تو وہ اس کا خود ہی مالک بن جائے اور باقی ورثاء رہ جائیں، تو یہ نہیں ٹھیک۔ وَإِنَّمَا هُوَ قِوَامُ مُعَاشِهِمْ، اس لیے کہ یہ جو میراث ہے یہ ان کے معیشت کی بنیاد ہے کہ اس نے محنت مشقت سے کمایا ہے، اس کے پاس مال آیا ہے، تو معیشت کی چیزیں انہیں استعمال میں آنا چاہیے۔ اس کو ضائع کرنا تو یہ قوام معیشت کے خلاف بات ہے۔ معیشت انہی وسائل کی وجہ سے ہی تو کھڑی ہے، اور اگر یہ وسائل ضائع ہونے لگے تو پھر وہ ترقی کیسے کرے گا۔ فَيَجِبُ عَلَى الْمُتَوَلِّي، متولی پر لازمی اور ضروری ہے کہ وہ لوگوں پر اسے تقسیم کرے۔ دو شرطیں لازمی ہیں، بشرطین، تقسیم میراث کے لیے دو شرطیں لازمی ہیں۔ احدہما، سب سے پہلی، اعتبار الذین ہم اولا واعون وانفع للمیت فی حیاتہ، وراثت کی تقسیم میں پہلی شرط یہ ملحوظ رکھی جائے گی کہ اعتبار کیا جائے گا ان لوگوں کا جو اس میت کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس سے زیادہ مددگار ہیں، اور زندگی میں اس میت کے لیے زیادہ نفع بخش، اس کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ تو جو دنیا میں میت کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے، مدد کرنے، تعاون کرنے کے لیے موجود ہے، وراثت بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ کیونکہ اگر دنیا میں اس میت کو مثلاً کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ محتاج بنے تو سب سے پہلے اولاد ہی اس کے لیے کیا ہے، کام آتی ہے۔ مثلاً قریبی رشتہ دار ہیں وہ کام آتے ہیں، اس کے بعد باقی لوگ کام آتے ہیں۔ تو اولا بھی ہو، اعون بھی ہو، انفع بھی ہو، تین شرطیں، اسے ولایت حاصل ہو، قریب ترین اس میں سے لوگوں میں سے ہو، اور زیادہ مددگار بھی وہی ہو۔ یوں تو تعاون باہمی میں تمام لوگ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اعون ہے، اور انفع للمیت ہے، زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وراثت کی تقسیم میں ان لوگوں کا لحاظ رکھا جائے گا جن میں یہ تین خصوصیات پائی جاتی ہیں، اولا، اعون اور انفع۔ اور دوسرا اس بات کا اعتبار بھی کیا جائے گا، اسی پہلی شرط کا یہ حصہ ہے کہ والذین کان للمیت ذو مواساۃ و انبساط و مبادلۃ مال، اور وہ لوگ
جو میت کے ساتھ اس کی خیرخواہی سوچنے والے ہیں، ہمدردی، اور اس کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہونے والے ہیں، یا اس کے ساتھ عام طور پر تبادلہ مال کرتے ہیں، تو ایسے دو طرح کے جو پہلو آدمی ہیں، یعنی وراثت کے اندر سب سے پہلے اولا، اعون اور انفع، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اگلے مرحلے میں میت جن لوگوں کے ساتھ مواسات کرتا ہی رہا ہے اور جن کے ساتھ اس کا خوشی کا تعلق رہا ہے، تو وہ ان کا اعتبار کیا جائے گا تقسیم وراثت میں۔ وثانیہما، دوسری شرط یہ ہے کہ بالفرض اگر وہ میت زندہ ہوتی اور ولم یحتج الی مالہ، اور بالفرض اسے اپنے اس مال کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت سے زائد تھا، اسے حاجت نہ ہو، تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس کی ضرورت سے فالتو مال ہوتا اور بالفرض وہ زندہ ہوتا تو کس کو دیتا؟ جس کو دیتا وہ گویا کہ وراثت میں سے حصے دار ہوگا۔ ومن هو المختار عنده، یا کون آدمی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو سکتا ہے اگر بالفرض زندہ ہو اور اس کو حاجت نہ ہو، کیونکہ اب ایسے ہی ہے کہ مر تو گیا ہے اور حاجت بھی نہیں ہے، اب اس کی ضرورت سے تو زائد ہے، اس کی ضرورت تو اس کی موت پر پوری ہو گئی، اب تو یہ اس کی ضرورت سے فالتو ہے، لیکن چونکہ اس کی محنت سے کمایا ہوا ہے، اس نے جد و جہد اور کوشش کی ہے، تو اب وہ کس کو دیتا؟ سب سے پہلے کس کو عطا کرتا؟ کوئی اور کون اس کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ تو ان دو شرطوں کو سامنے رکھ کر وراثت کی تقسیم کی جائے گی۔ جب یہ اصول ثابت ہو گیا، اور اس کی دلیل بھی شاہ صاحب نے آگے بیان کی، وذالک، اس لیے کہ مال دراصل اس کا ہے، اس نے محنت اور مشقت سے کمایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ میراث میں جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ میت کی طرف سے ورثاء کے لیے صدقہ ہوتا ہے، جیسے زندہ ہو کر وہ صدقہ کسی کو دیتا ہے تو صدقہ خیرات ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد اگر اس کی وراثت کسی کو ملی ہے تو وہ اس کی طرف سے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الہند کے شاگرد میاں اصغر حسین صاحب، بزرگ آدمی تھے، تو انہوں نے مولانا یوسف بن نوری یہاں پشاور کے تھے نا چونکہ، تو ان کو خط لکھا کہ وہاں سے ایک اونی شال میرے لیے لے کر آنا، پیسے مجھے بتا دو میں بھجوا دیتا ہوں، وہ میں استعمال کروں گا، اور اس نیت سے خرید رہا ہوں کہ میں استعمال کروں گا، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں نے نیت کی اپنی اولاد کے لیے صدقے کی، میری اولاد کے لیے صدقہ ہو جائے گا جی۔ تو اس لیے وہ اس کے جو پیسے ہیں وہ مجھے آپ نے بتانے ہیں، وہاں سے پیسے بھیجے، اور وہ ایک اونی شال انہوں نے ادھر پشاور کے علاقے سے کہیں سے اوپر سے سوات وغیرہ سے شاید منگوائی ہوگی، تو یہ قسم کا صدقہ ہے۔ لأن المال مالہ وإلیہ الحکم فی ذلک، میراث کا حکم اس سلسلے میں اسی کی طرف راجع ہوگا، کیونکہ اس نے، اس کا مال ہے، جدوجہد اور کوشش سے اس نے کمایا ہے۔ لأن الأقرباء اذا اعطی المال لغیرہم، اگر میراث کا مال رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے تو ضروری ہے کہ ان رشتہ داروں، جو میت کے رشتہ دار ہیں، ان میں بخل اور بغض پیدا ہوگا کہ جی مال تو مثلاً ہمارے مورث کا تھا اور فلاں کے پاس چلا گیا، تو اس سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ فإن المواسات کالتمول بمالہ معنًا، اس لیے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہے، یعنی ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ہمدردی ہے، یہ بھی دراصل ایک مال کی حیثیت رکھتی ہے، معنوی طور پر گویا کہ مال ہی ہے یہ، تو پھر وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی اس نے ہمارا مال، ہمارے باپ کی وراثت غصب کی ہے، اور ایسی صورت میں
لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو قوم میں پیار و محبت اور تعاون باہمی کو برقرار رکھنا، جھگڑے اور غصے اور بخل اور لڑائی سے بچانا، یہ نقیب کی ذمہ داری ہے۔ وَلِأَنَّ ذَلِكَ، اور یہ اس لیے بھی کہ وہ ان کے درمیان تعاون کا یہ تقاضا ہے کہ اس مال کو اس کے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کیا جائے۔ جب قاعدہ یہ ہے بنیادی طور پر، تو اس قاعدے کی تخریج، اس اصول کا لازمی نتیجہ، ذیلی نتیجہ، ضمنی قانون اور ضابطہ، بائی لاز میں سے یہ ہے اجمالی طور پر کہ سب سے پہلے میت کی اولاد آئے گی وراثت میں۔ البنوۃ مقدمۃ، آگے کرنے کے لیے مقدمۃ، یہ مقدمے کے طور پر سب سے پہلے مقدم کیا جائے گا اولاد کو، کہ جو اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو سب سے پہلے ترجیح ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ابوت کا ہے، اس لیے اولاد یا اولاد کی اولاد یا اولاد کی اولاد سب سے پہلے ہے، براہ راست سب سے پہلے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر اور دوسرا درجہ جو ہے اس قاعدے کے مطابق باپ دادا اوپر، ان دو کے بعد تیسرا درجہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، ازواج، شادی جو ہے، شادی کا رشتہ ظاہر ہے کہ ساری زندگی کا میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق ہے، تو ذوی الفروض میں سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے وارث ہیں، پوری زندگی اکٹھے رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے وہ بھائیوں کا ہے، اولاد بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیوی بھی کوئی نہیں ہے، پھر آگے چوتھے درجے میں کیا ہے؟ بھائی آئیں گے۔ پہلے درجے میں اولاد ہے، اور اسی قاعدے اور ضابطے کے مطابق اولاد جو موجود ہے، وہ جو اولاد فوت ہو چکی ہے تو وہ نہ اولا ہے، نہ اعون ہے، نہ انفع ہے، وہ تو فوت ہو گئی۔ یہ جو آج کل قانون پاکستان نے بنا رکھا ہے آئلی قوانین میں کہ پوتا بھی اپنے چچا کی موجودگی کے اندر وارث ہوگا، یہ قانون خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ دینا ہے اولاد کو، اور اولاد وہ ہے جو اس وقت زندہ موجود ہے، اس لیے کہ الاقرب فالاقرب، سب سے قریب ترین کون ہے؟ جب وراثت ایک باقاعدہ ضابطے کے تحت ہے تو جو زندہ اولاد ہے وہ موجود ہے۔ آگے اگلی بحث، ہاں اگر بیٹے کو زندگی میں پہلے والے کو دے چکا ہے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن وراثت تقسیم ہوگی تو زندہ بیٹوں کو ملے گی، جو فوت ہو چکا ہے اس کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ تو یہ اس کے بعد ضابطہ، ثم العمومہ، پھر اس کے بعد چچے پھوپھیاں وغیرہ رشتہ دار، دادے کی جو اولاد ہے، باپ اگر نہیں ہے تو باپ کی اولاد، بھائی بہنیں عصبات میں سے آئیں گے۔ یہ تو اجمالی طور پر ترتیب ہے، باقی رہی تفصیل تو فیختلف باختلاف الاشخاص ولا ضبط لها، یہ مختلف ہو سکتی ہے اشخاص کے اختلاف کی بنیاد پر، اس کو ہم یہاں منضبط نہیں کر رہے، ہم ہی تو ابھی بنیادی قاعدے کے طور پر بات کر رہے ہیں، باقی اس کی تفصیلات میراث کی کتابوں میں تقسیم کی جو فقہاء نے بحث کی ہے تو وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ایک متولی کا، نقیب کا، مدبر کا یہ ہے کہ وہ آدمی جو قوم میں سے جا چکا ہے اور کوئی آدمی اس کے مال کی صحیح درست طور پر تقسیم کے عمل کو نگرانی نہیں کرے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، مردہ ہیں، تو ان کا حقوق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو زندہ موجود ہے انسان، ان میں سے وہ لوگ ہیں تو زندہ لیکن مثلاً مسکین ہیں، محتاج ہیں، پسے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی کوئی بات نہیں سنتا، یا کوئی مسافر ہے جو دور دراز سے سفر کر کے اس علاقے میں آیا ہوا ہے، تو متولی کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ضیافت المسافری او المسکینی
بما یکفیہ بالمعروف، جی عرف کے مطابق ایک مسکین کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا۔ ایسے ہی جو مسافر سفر کر کے آیا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے نقیب کی۔ وَإِذَا نَزَلَ ضَيْفٌ بِسَاحَتِهِمْ، اگر کوئی مہمان ان کے علاقے میں آیا ہے، او مسکین، یا کوئی مسکین ہے، لا یستطیع الکسب، ایسا مسکین ہے کہ وہ کوئی پیشہ اختیار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، جی کما نہیں سکتا، یا کما تو رہا ہے لیکن اس سے اس کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، مسکنت ٹوٹ گیا ہے، تو فلا بد لہم، لازمی اور ضروری ہے ان کے لیے کہ ان یجمعوا الی نقیبہم، کہ وہ سب کے سب کس کے ذمہ دار ہیں، کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے نقیب کے پاس جمع ہوں گے، یعنی جو اس بستی کا، قوم کا سربراہ ہے، مسافر کو بھی اس کے ہاں آ کر ٹھہرنا ہے۔ پرانے نظام میں یہی بات تھی کہ جو بڑا ذمہ دار ہوتا تھا تو اس کے پاس لوگ جاتے تھے۔ ایسے ہی جو محتاج ہیں وہ بھی ما یکفیہ بالمعروف، معروف کے مطابق، یہ نہیں کہ ملکیت اکٹھی کرنے لگے، بھیک مانگنے والے جو ہیں کام کاج کچھ نہ کریں اور بس جی سوسائٹی کے کسی بڑے چودھری کے لیے کیا ہے صرف کھابے کھانے کے بندے بن جائیں، یا جی ان کے اوپر ذمہ دار بن جائیں اور مال ہتھیانہ لگ جائیں، ایسا نہیں۔ ما یکفیہ بالمعروف، وہ جو معروف طور پر ایک آدمی کی جو ضروریات ہیں، ظاہر ہے کہ چند اوقات کی اور وقت کی ہوں گی، تو اسے پورا کرنا۔ اور پھر نقیب اور ولی کا یہ کام بھی ہے کہ وہ اس کو اگر پیشہ نہیں مل رہا تو کوئی اچھا عزت والا پیشہ بھی دے، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو مانگنے آیا تھا تو اس کو کہا بھی لاؤ کلہاڑا رسہ لاؤ اور جا کر بازار سے جنگل سے لکڑی کاٹو اور فروخت کرو، یعنی اس کو پیشہ سکھانا بھی اور پیشے پر ڈالنا بھی، اور پھر اس کی مدد اور تعاون کرنا بھی، یہ ہے اصل بات۔ یہ نہیں ہے کہ بس دسترخوان لگا دو اور فقیروں کی بھیڑ چال ہو، کوئی کام کاج کرے نا، مفت خورے پیدا کرو، یہ نقیب کا کام نہیں ہے، نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کام ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اور مسکین کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سماحت کے خلق کا تقاضا ہے کہ وہ دل بڑا کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اور یہ سماحت ایک ایسا خلق ہے جو من اعظم الاخلاق و اسناہا، یہ اخلاق میں سب سے عظیم ترین خلق ہے۔ خاص طور پر سماجی ضروریات اور کفالت کے حوالے سے سماحت کا ہونا، دل بڑا ہونا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اور سماحت کے کئی ذیلی خلق جو ہیں، جن میں حریت ہے، جن میں صبر ہے، جس میں سخاوت ہے وغیرہ وغیرہ، عفت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وَلِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا عَامًّا فِي الْمَدِينَةِ، کہ اس سماحت کے خلق میں یا اس طرح مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں پوری ریاست کے لوگوں کا عام فائدہ ہے، اس لیے متولی کی ذمہ داری یہ بھی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ هَؤُلَاءِ، اس لیے کہ دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں اس طرح کے لوگ نہ ہوں۔ مسافر آیا ہی کرتے ہیں، مسافر آئیں گے تو کسی ملک کا نظم و نسق صحیح چلتا ہے۔ اسی طریقے سے کام کاج لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی معذور ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، عارضی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو ان سے عام طور پر ملک خالی نہیں ہوتے۔ اگر ان کو رزق نہ دیا جائے تو وہ محتاج ہو جائیں گے، اور پھر محتاج ہوں گے تو پھر اگلی خرابیاں پیدا ہوں گی، چوری ڈاکہ اور اس طرح کی جو لایانی چیزیں ہیں سوسائٹی کے اندر وہ فروغ پذیر ہوں گی۔ اور ویسے بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سخاوت اور رحمت جُبِلَ علیہما الانسان، انسان فطری طور پر ان دو بنیادی چیزوں پر پیدا ہوا ہے، ایک تو رحم دلی ہوتی ہے انسان میں طبعی طور پر، اور دوسرے سخاوت ہوتی ہے، اور یا ان دونوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اگر فطرت میں نہ بھی ہو اور ایک آدمی کے اندر دوسری بات ہے لیکن اس کے سامنے
کوئی سخی یا کوئی رحیم آدمی ہو تو لوگ تعریف ضرور کرتے ہیں، کہ پسند تو کرتے ہیں کہ بھئی بات تو صحیح ہے۔ وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْجَمْعُ كُلَّ حِينٍ، اب ہر وقت میں انسان کے پاس تمام چیزیں جمع ہونا ممکن نہیں ہوتا ہر آدمی کے پاس، تو ارتفاق ثالث کا حکم یہ ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو بھی باقاعدہ ایک نظم و نسق کے تحت لایا جائے کہ متولی اور نقیب کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ پورا ایک نظام بنے سرکاری طور پر، کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اس کے لیے سماجی ترقی کے نام پر جو فنڈ وصول رکھے جاتے ہیں کسی بھی بجٹ میں، اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے اصل میں تو، لیکن کھا پی جاتے ہیں وہ جو سماج دشمن عناصر ہیں۔ سماج کے لیے تو کیا کرنا انہوں نے۔ تیسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ تعاہد الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنا، خیال رکھنا، پیدل چلنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا، ایسے ہی اگر ان کو کوئی مشقت انگیز کام کرنا پڑ رہا ہے کمزور لوگوں کو، تو ان کے اس کام کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرنا، اسے برداشت کرنا۔ خاص طور پر سفر میں، کہ جو قوم کا لیڈر ہے، یجب علی نقیب القومی، قوم کے نقیب پر لازمی ہے کہ سفر کے دوران وہ خود اس طرح چلے کہ جو ان میں ضعیف ترین کمزور ترین لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چل سکیں، تاکہ سب کو ساتھ لے کر اجتماعیت کے ساتھ آگے چلے۔ اب اگر وہ افسر اعلیٰ بن کر اپنی کیا ہے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے چلا جائے تو گویا کہ اس نے تعاہد خیر خبر گیری نہیں کی اپنی جماعت کی۔ وَيَتَعَاهَدْ الضُّعَفَاءَ، اور کمزور لوگوں کا بھی خیال رکھے، اور والمشاة، پیدل چلنے والوں کا بھی خیال رکھے۔ اور اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کمزور لوگ اپنا بوجھ اٹھا کر پیدل نہیں چل پا رہے تو ان کے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر کے ان کے بوجھ کو اٹھائے اور ان کی مدد اور تعاون کرے، تاکہ وہ اجتماعیت کے ساتھ کیا ہے وہ سفر کر پائے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے لابد لنقیب القوم، قوم کے منتخب آدمی کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اگر چھوٹی سطح کی قومیت ترقی کر کے اگلے مرحلے میں تمدن، شہریت اختیار کر رہی ہے، تمدن وجود میں آ رہا ہے، تو لابد لنقیب القوم اذا ابتدأ التمدن، اب مدنیت کے لیے ضروری ہے، ریاستی نظم و نسق اور شہریت کے لیے، کہ جو شہری ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا نظام بنائے۔ تو اس کے لیے لازمی ہے اس نقیب قوم کے لیے کہ ایسی فصیل اس شہر کے چاروں طرف بنائی جائے جو پورے شہر کو اس کی حفاظت کرے، یا ریاست ہے تو اس کی سرحدوں پر ایسی باڑ ہو جس سے دشمن جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ سورن دیوار بنائے، فصیل بنائے، یوم المدینہ، ایسی دیوار نہ ہو کہ جو صرف کسی مخصوص لیڈر کی جو گھر کی چار دیواری ہے وہ تو بڑی قلعہ نما ہو، اور باقی عام آدمی بیچارے کیا ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو، بلکہ کیا ہے یوم المدینہ، ایسی فصیل حفاظت والی چار دیواری والی کہ چور ڈاکو اس مملکت کو، شہر کو نقصان نہ پہنچائیں، تو وہاں چاروں طرف چار دیواری اس کی بنائیں۔ اسی لیے یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے کہ ایک تو یعنی یہ گویا کہ جان کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا معاشی ترقی کے لیے، وسوقاً، ایسا بازار بنائے یا مارکیٹ بنائے جو فی الوسط، شہر کے وسط میں ہو، ایسے طریقے سے کہ اس شہر کے چاروں اطراف کے لوگوں کے لیے وہ مساوی فاصلے پر ہو، تاکہ خرید و فروخت لین دین میں لوگوں کو سہولت ہو۔ تو ایسا بازار بنانا یا مارکیٹ بنانا جس کے ذریعے سے کیا ہے لوگ وہاں پہ خریداری کر سکیں، معاشی سرگرمی لوگ خرید و فروخت کر سکیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور وہ ایسی درمیان میں موجود ہونا چاہیے کہ جس میں لوگ چاروں طرف سے یکساں فاصلے کے ساتھ وہاں
آ سکیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کے لیے چار دیواری، پرانے زمانے میں تو یہ اس لیے بھی لازمی تھی کہ دور دراز شہر بستے ہوئے ہوتے تھے، تو چاروں طرف سے حملہ آور کوئی ہو سکتا تھا، تو قلعے کے حوالے سے اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ جب شہر کی پلاننگ کی جائے تو ہر قوم جو نسب میں یا کسی پیشے کے اعتبار سے کسی صنعت میں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، ان کی جگہ ایک ہی جگہ پر وہ اکٹھے ہونے چاہیے نسب کا لحاظ رکھ کر۔ اور عام طور پر نسب والے لوگ ایک خاص ہی پیشہ اختیار کرتے ہیں، تو صنعت بھی ان کے اندر ہوتی ہے، کاریگر ہوتے ہیں، تو ان کے گھر ایک ہی جگہ پر ہوں تاکہ ان کا جو لین دین اور خرید و فروخت ہے، مثلاً جب اگر وہ کوئی ایک خاص شعبہ پیشہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو اس پیشے کی تمام چیزیں وہاں تیار ہوں گی، تو اس کی مارکیٹ ہوگی وہاں پر، تو معاشی سرگرمی بھی اور جو سیاسی طور پر جو ایک قوم کے ہیں تو ایک دوسرے کے ہمدرد اور مواصلات بھی ان میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کسی اور قوم کے بندے کو یا کسی اور کو گھسیڑ دیا جائے، کیونکہ ایک قوم یا ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج عام طور پر ایک جیسا ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کے محاورے، ان کی بولی، ان کی بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہے اس لیے ان کے محلے الگ الگ ہونے چاہیے۔ اب جیسے شاہجہان آباد یعنی دلی بسایا تھا، تو اس دلی کے لیے یہ تمام چیزیں اسی انداز میں بنائی گئی تھی۔ آپ چاندنی چوک سے فتح پوری مسجد سے لے کر لال قلعے جامع مسجد تک پوری جگہ پر دیکھیں، دونوں طرف الگ الگ ہر پیشے کے اعتبار سے محلے بنائے گئے ہیں۔ مثلاً محلہ بلی ماران جو غالب کا محلہ ہے، تو بلی ماران ایک پیشہ ہے، بلی مار، تو وہ وہاں رہتے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی کھاری باولی ہے تو وہاں ان کے ذمے جو کام تھا، ایک باولی بنی ہوئی تھی۔ باولی جانتے ہیں؟ وہ کنواں جس کنویں کے اندر سیڑھیاں چڑھتی ہیں نیچے تک، تو پانی لے کر سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر آتے ہیں، تو پانی کھارا تھا اس کا، اس لیے اسے کھاری باولی، اور اس کے قریب تو اس طرح کے پورا ایک نظم و نسق کے ساتھ محلے بسائے ہیں شاہجہاں نے، اس لیے شاہجہان آباد اسے کہتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ لَهُمْ سَقِيفَةً يَجْتَمِعُونَ إِلَيْهَا عِنْدَ نَوَائِبِهِمْ، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہر ایک محلے کے اندر ایک سقیفہ ہونا چاہیے، ایک بڑی عمارت ہونی چاہیے، جسے یہاں آج کل کہا جاتا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، جنج گھر اسے کہتے تھے۔ ایک محلے کا درمیان میں ایک بڑا چوپال، یہ ایک بہت بڑا ہال ہوتا تھا کہ جہاں لوگ جمع ہو سکیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی ساعدہ جو خزرج کا قبیلہ تھا، اس کا جو سقیفہ تھا، وہیں پر یہ انتخاب کا عمل ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک بڑا یعنی کمیونٹی ہال ہونا چاہیے، پبلک ہال، جس میں وہاں اس محلے کے سارے لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر اپنے کام کریں، کوئی شادی بیاہ یا اسی طرح کوئی اجتماعی سرگرمی وغیرہ وغیرہ۔ اور ولیجعل، اس کو چاہیے کہ اس شہر کے قریب ہی ان کے جانوروں کے لیے ایک فنا، ایک جگہ ہونی چاہیے جانوروں کے باندھنے، یا جانوروں کی ضروریات کے لیے خاص طور پر زرعی معاشرے میں گھاس چارہ وغیرہ ہے، لا کر لوگ اپنے اپنے اس میں رکھتے ہیں، تو وہ اس کی حفاظت کا ایک نظام ہو، یا جانور اگر زیادہ ہیں تو ان کی ریوڑ جو ہے اس کے کرنے کے لیے ایک فنا بنائی جاتی تھی۔ یا اسی طرح کوئی بہت بڑا اجتماع ہے، مثلاً عیدین کا اجتماع ہے یا کوئی اور ایسی سرگرمی ہے جس میں پوری بستی والے شریک ہیں، تو وہ جگہ بھی ہونی چاہیے قریب، مدینہ شہر کے قریب، جسے کہتے ہیں شاملات کی زمین، جی سب کی مشترکہ ہوتی ہے وہ۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہر محلے کے اندر ایک مسجد ہو، وقریبا منہ، اور اسی کے قریب ایک عمدہ پانی کی نظم و نسق موجود ہونا چاہیے مسجد کے قریب ہی، باہر وضو وغیرہ کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے، پینے کے لیے اچھا اور عمدہ پانی، کنواں وغیرہ یا جو اس کی ضروریات ہیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر ایک محلے کا ایک امام مقرر کرے گا، نقیب صاحب، ایک امام ہو جو ان کو نماز پڑھائے
اور ایک مقری ہو، قاری صاحب ہوں، جو ان کی جو کتاب کا تلفظ ہے وہ صحیح کرائے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے، اور وہ یرشد الصبیان، اور بچوں کو رہنمائی دے، ابتدائی چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو انسان بنانے کا طریقہ اور گر سکھائے، جیسے وہ پیچھے آیا تھا کہ جی یہ جو معلم الناس الخیر، یعنی ایک استاذ کی ضرورت بچوں کے حوالے سے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بسا اوقات یہ امام اور مقری کا نظام جو ہے، کبھی کبھی یہ حکومتوں میں معلم الناس الخیر یعنی استاذ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ نقیب کا کام اس کو سہولتیں مہیا کرنا ہے کہ مسجد اور مسجد کے قریب اس طرح کی کچھ عمارت ہو جس میں بچے پڑھ سکیں، اور ان کے لیے جو نظم و نسق ہے وہ ہے۔ باقی امام یا مقری قاری جو ہے وہ اس مرشد کے ساتھ وابستہ ہے جو معلم الناس الخیر ہے۔ وَإِذَا نَابَتْ نَائِبَةٌ فِي قَوْمٍ، اور اگر کسی قوم یا جماعت میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کے زعیم سے، ان کے سربراہ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، تبھی تو کیا ہے اسے حل کیا جانا ممکن ہے۔ تو یہ وہ بنیادی 4 فرائض ہیں، گویا کہ سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متولی اور نقیب نے کام کرنا ہے۔ جی، مردے کے لیے میراث کی تقسیم کا معاملہ ہے، جو زندہ ہیں ان میں مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، اسی طریقے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کی خبرگیری ہے، اسی طریقے سے تمدن اگر ہے تو شہری ضروریات جتنی بھی سماجی خیرخواہی کی ہیں اس کی ذمہ داری بھی اس نقیب صاحب کی ہے۔ اب ایک بات وہاں ذکر کی تھی کہ یہ سارے کام جو ہے اکیلا ایک حکمران فرد نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اعوان ہوں، اس کے معاونین ہوں، وزیر مشیر ہوں۔ تو اس کے لیے شاہ صاحب نے الگ فصل قائم کی ہے، فصل فی اعوان الامام و وزرائہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حکمران کے لیے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان تمام ریاست کی مصلحتوں کو اکیلا، سب کی سب کو اکیلا پورا کرے، کیونکہ اکیلا کر بھی نہیں سکتا۔ تو لازمی اور ضروری ہے کہ ان ضرورتوں میں سے ہر ایک، ان 5 ضرورتوں میں سے ہر ایک کے لیے اعوان مقرر کرے، اپنا معاون بنائے۔ معاونین کا ہونا، وزراء کا ہونا یہ ضروری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اعوان کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ومن شرط الاعوان، اعوان بننے کے لیے، یہاں اعوان سے مراد نسل اعوان نہیں ہے، وزراء ہیں یا اس کے معاونین ہیں، وہ معاون کہیں کا بھی ہو جی، تو اس کے لیے پہلی شرط عدل ہے۔ ریاستی نظم و نسق کے جتنے بھی عہدیداران اور ذمہ داران یا وزراء یا کام کرنے والے ہیں، ان تمام کی بنیادی شرط عدل ہے۔ جس میں عدل کا نظریہ نہیں ہے، عدل کی سوچ نہیں ہے، عدل کا خلق نہیں ہے، اسے کوئی بھی اجتماعی ذمہ داری نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ تو خود ظالم ہے، تو بیچارہ نظام کیا چلائے گا سوسائٹی۔ نمبر 1 وزیر کے لیے، اعوان کے لیے ضروری ہے کہ العدل۔ نمبر 2 وَإِقَامَةِ الْحَاجَةِ تَامَّةً كَامِلَةً۔ عدل کے بعد دوسری بڑی ضرورت ہے کہ جس نوعیت کا وہ کام ہے، یہ 5 میں سے یا 6 جو بھی ضرورت ہے ریاست کی، اس کو وہ اپنی پوری مہارت کے ساتھ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ نیک آدمی ہے، عدل کرتا ہے، لیکن مہارت نہیں ہے اس کام کرنے کی، اس کو اس کا پتہ آتا نہیں ہے، تو ایسے نیک آدمی کو معاون بنا بھی لیا جائے تو بس وہ نیکی کا ڈھنڈورا تو پیٹے گا، لیکن وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ تو کام کے لیے، جس کام کے لیے مقرر کر رہے ہیں، تو کیا اس کی اہلیت اور صلاحیت بھی ہے؟ اگر وہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ تو دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اقامت الحاجہ تامتاً کاملتاً، 2 باتیں۔ تیسری، ایک معاون کے لیے یہ بھی لازمی شرط ہے کہ وہ جس کا معاون ہے اس کا مکمل فرما بردار ہو۔ وَإِنْقِيَادٌ لِلْإِيمَانِ لَا يَبْغُونَ عَنْ حُكْمِهِ حَوْلًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اس کے حکم سے
بغاوت نہ کرے، نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر، ورنہ تو معاون تو نہیں ہے نا۔ ذرا یہ کہ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ استعفیٰ دے کے فارغ ہو جائیں، لیکن اگر آپ معاون یا وزیر ہیں، مشیر ہیں، تو پھر آپ کو جو حکم ملے اس کے مطابق کام کرنا ہے، ورنہ تو معاون تو نہ ہوئے نا، کچھ اور ہی ہو گیا۔ 3 شرطیں ضروری ہیں: عادل ہو، کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس کا معاون ہے اس کا فرما بردار بھی ہو، خود سری نہ ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہر ایسا عون، کل عون خالف حاضی شرط، ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط کیا ہے اس میں نہیں پائی جاتی، وہ معزول کر دیے جانے کا مستحق ہے، اس کو برقرار رکھنا درست ریاست کے لیے درست نہیں ہے۔ فَإِلَّمْ يَعْزِلْهُ الْإِمَامُ، اور اگر حکومت میں وزیر اعظم میں یہ صلاحیت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے کہ اس کو معزول کر سکے، تو پھر فسد الارتفاق، ارتفاق فاسد ہوگا۔ تو اگر امام اس کو معزول نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے، ارتفاق میں فساد پیدا ہوگا۔ وَمِنَ الْحِکْمَةِ، حکمت کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ ایسے آدمی کو آوان ہی نہ بنایا جائے، وزیر ہی نہ بنایا جائے جس کا معزول کرنا وزیر اعظم کے لیے مشکل ہو۔ ممن یتعذر عزلہ، جی حکومت اس کے نام پر ہے، وزیر اعظم کے نام پر، بدنام وہ ہوگا، اور اس کو جو منسٹر دیا گیا ہے اس کو وہ معزول نہیں کر سکتا، تو اس کا تو کام خراب ہو گیا نا۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بندے کو وزیر ہی نہ بنایا جائے، معاون ہی نہ بنایا جائے جس کا معزول کرنا، ہٹانا، عہدے سے ہٹانا مشکل ہو، یا وہ ایسا آدمی ہو کہ جس کا امام پر کوئی رشتے کا حق ہے، قرابت کا یا احسان کا۔ اس نے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ پیسے دیے ہیں، احسان کیا ہے، لفافہ دیا ہے، تو اب وہ منسٹر تو بنانا پڑے گا، اور منسٹر بنانے کے بعد اسے آپ اتار بھی نہیں سکتے، کیونکہ اتاریں گے تو وہ کہے گا وہ میرے پیسے کٹ میں تو ادھر جا رہا ہوں دوسری طرف۔ یا ایسا رشتہ ہو کہ رشتے کی وجہ سے، رشتے کے حق کی وجہ سے حکمران کے لیے اسے ہٹانا ممکن نہ ہو کہ جی وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، فلانا ہے، اس کو ہٹاؤں گا تو پھر کیا ہے، کام خراب ہوگا۔ تو پھر اس کا عزل کرنے میں وہ اس احسان کی وجہ سے یا اس رشتے کی وجہ سے قباحت محسوس کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی قدر کم ہو جاتی ہے اور وہ نتیجہ کچھ نہیں پیدا کر سکتا۔ اب چاہیے کہ جسے وزیر بنایا ہے، معاون بنایا ہے، وَيُعِينُهُ مِن مَالِ نَفْسِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، کام تو حکمران کا تھا، امام کا تھا، اس نے معاون مقرر کیا ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو اس کی تنخواہ خود دے، کام تو اسے خود کرنا تھا، تو جو آپ نے اپنا معاون بنایا ہے تو اس معاون کو خرچہ پانی بھی تو چاہیے نا، تو وہ تمہیں دینا ہوگا۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بصرہ کے گورنر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں حضرت علی کی طرف سے۔ اب بصرہ کے گورنر تھے اور اس علاقے میں لوگوں کی مقامی زبان تو فارسی تھی، اب لوگ مسائل کے لیے آتے تھے تو ابن عباس تو عربی جانتے تھے، تو ابو جمرہ ایک تابعی ہیں ان کے شاگرد، تو وہ روایت کرتے ہیں، بخاری میں ہے کہ انہوں نے، حضرت ابن عباس نے انہیں کہا کہ تم میرے ساتھ کچھ عرصہ ٹھہرو، کہ لوگ جب اپنے مسائل، تو میرے ساتھ میرے تخت پہ بیٹھا کرو، گورنر صاحب کا جو تخت تھا، جی یہاں میری چارپائی، سریر کا لفظ آیا ہے، چارپائی پہ بیٹھا کرو۔ تو لوگ آتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو ظاہر اپنی مقامی بولی میں بیان کریں گے، فارسی میں، تو تم اس کا ترجمہ کر کے عربی میں مجھے بتایا کرو، اور میں جو حکم دوں تو وہ ترجمہ کر کے ان کو تم بتانا، اور جو میری تنخواہ بحیثیت گورنر ہے اس میں سے میں تمہیں پیسے دیا کروں، کیونکہ یہ ذمہ داری تو میری ہے کہ میں لوگوں کے مسائل سنوں اور ان کے مسائل حل کروں،
تو اصولی طور پر تو مجھے خود یہ کام کرنا ہے، لیکن چونکہ میں نے ابھی زبان نہیں سیکھی تو 5-6 مہینے ابو جمرہ کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کے بعد ابن عباس نے زبان سیکھ لی، اور پھر کیا ہے انہیں ضرورت نہیں رہی، یا کچھ مہینے انہوں نے کام کیا ابو جمرہ نے ان کے ساتھ، لیکن اس کی تنخواہ بیت المال سے الگ سے نہیں، خود ان کی جو تنخواہ آتی تھی اس تنخواہ میں سے ان کو وہ دیتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے۔ اور اگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جب کام سرکاری یا اجتماعی ہے تو پھر اس کی تنخواہ بھی سرکار کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والامام یحتاج الی 7 رجال۔ شاہ صاحب نے ایک اصول پہلے بیان کر دیا تھا کہ میں ارتفاقات کے ضمن میں جو بحث کر رہا ہوں اس میں جو میں نے باتیں بیان کی ہیں وہ علی سبیل المثال ہے، جو اصول بیان کر رہا ہوں وہ تو ہر مملکت اور ہر علاقے میں اپنی اپنی ضروریات کے مطابق وزیر بنتے ہیں، منسٹر بنائے جائیں گے۔ یہاں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 7 آدمی کم از کم معاونین ہونے چاہیے حکمران کے۔ حجت اللہ میں 5 کا ذکر کیا ہے، اور البدر البازغہ میں 7 کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ حجت اللہ پہلے لکھی ہے شاہ صاحب نے، البدر البازغہ بعد میں جب دوبارہ مزید غور و فکر کیا ہوگا تو 2 شعبے اور نکال لیے، اور وہ سب کے سب اپنے حکمران کے لیے فرمانبردار ہوں، اس کے خیر خواہ ہوں اور اس سے محبت رکھتے ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی حکمران بنتا ہے تو وہ اپنی ٹیم لاتا ہے، اور ٹیم اس کے ساتھ معاون ہوگی تو کام چلے گا نا۔ اگر انہیں میں کھینچا تانی ہو، پہلے والے کسی صدر کا کوئی نمائندہ یا کہ پہلی حکومت کا کوئی نمائندہ موجود ہے تو کشمکش کھینچا تانی ہوگی، کام تو نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمام مہذب ملکوں میں جب بھی کوئی سربراہ بدلتا ہے یا کسی پارٹی کا اقتدار آتا ہے تو اس پارٹی کے اپنے افراد ہی کی ٹیم لائی جاتی ہے تاکہ کام تعاون باہمی کے ساتھ آگے چلے۔ نمبر 1، شاہ صاحب نے کہا الوزیر، سب سے پہلے جو ہے وزیر اعظم کہہ لو یا وزیر کہہ لو جی، وَهُوَ مَرْجِعُ الْعُمَّالِ، وزیر جو ہے وہ ہے کہ جتنے بھی نیچے اہلکار ہیں جی، انتظامی ہیں، فوجی ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہیں ان تمام کا مرکز اور منبع اس کا سرکاری جو دفتر سیکریٹریٹ ہے وہ اس وزیر کے پاس ہے، ہونا چاہیے۔ اور وَهُوَ الْعَارِفُ بِجِبَایَةِ الْأَمْوَالِ وَتَفْرِیقِهَا وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ فِی ذَلِکَ، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریونیو کلیکشن، مال کیسے اکٹھا کیا جائے گا، ٹیکس کا نظام، اور وہ وسائل اس کی پوری ریاست کی مختلف شعبہ جات کے حوالے سے تقسیم و تفریق کا نظام کیا ہوگا، بجٹنگ کیا ہوگی، اور اس سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا، کیونکہ معاشی نظم و نسق پوری ریاست کا قائم کرنا، اس کا مالیاتی نظام بنانا، اس کے خرچ اخراجات اور اس کی وصولی کا پورا نظام وہ ایک جگہ پر ہونا چاہیے۔ سب سے اہم ترین وزیر اعظم کہہ لو، وزیر خزانہ کہہ لو، جی اصل میں تو وزیر اعظم وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے جی، تو ایک تو وزیر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، کسی ریاستی نظم و نسق کے لیے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی ضرورت ہے، امیر الغزات، جو سارے غازیوں اور فوجیوں کو جمع کرے، ان کے احوال سے واقف ہو، ان کی آپس میں جو اجتماعیت ہے، ان کی تعداد، ان کی مقدار اور فوجی نقل و حرکت، اس پورے کی پلاننگ کرے جی، تو ایک وزیر دفاع کہہ لو، آرمی چیف کہہ لو، ایک وہ بھی ہونا چاہیے۔ تیسرا، پوری ریاست کا ایک فوجی داخلی نظام جو ہے امیر الحرس جی، سیکورٹی کا جو پولیس کا نظام ہے اس کا ذمہ دار وزیر داخلہ، یعنی کہ ینظر الی مظالم اہل المدینہ، وہ ریاست میں جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان پر نگرانی رکھے، ان کی سرکشی کو دیکھے، اور اپنی سیکورٹی فورسز کے ذریعے چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، ظالموں کا ادب سکھائے، تادیب کرے، جو مجرم ہے اسے سزا دے۔ الرابع، چوتھا، ایک چیف جسٹس ہونا چاہیے، القاضی، اصل قاضی ہو، یفصل بین المتخاصمین، جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے
جی ان کے درمیان فیصلہ کر کے قضا جاری کرے، آرڈر پاس کرے۔ اور والاحسن ان یلزم الناس اللہ یکون عقودہم الا فی مجلس حافل ہناک۔ یہ جو قاضی صاحب ہیں یہ خفیہ عدالتیں نہ لگائیں جی پردے کے پیچھے، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ ایک ایسی مجلس میں، ایک بڑی محفل میں ان کے معاملات جو ہیں وہ سنے جائیں، جس میں گواہ بھی ہوں، ان گواہوں کی تصدیق کرنے والے عدول بھی ہوں، جو کوئی دستاویزات ہیں وہ بھی پیش ہوں۔ یعنی اوپن عدالت لگنی چاہیے ساری باتیں، یہ نہیں کہ عدالت کہے کہ جی یہ آپ باہر نہیں بیان کر سکتے، وہ عدالت نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے جی۔ پابندی لگا دی جائے کہ جی جیل میں ٹرائل ہوگا، اور جیل میں بھی جو ٹرائل ہوگا وہ بھی اوپن نہیں ہوگا، وہ باہر نہیں کچھ آپ بیان کر سکتے۔ تو عدالت وہ ہوتی ہے، فیصلہ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ہو۔ پانچواں ایک اور منسٹر بھی شیخ الاسلام بھی ہونا چاہیے، اسلام کا تعلیم و تعلم کے حوالے سے ایک ذمہ دار۔ الیہ امر اقامت الدین والارشاد، اس کی ذمہ داری ہے دین کو قائم کرنے اور رشد و ہدایت کا نظام بنانے۔ اور رشد و ہدایت کے لیے معلم الناس الخیر کا پیچھے ذکر کیا تھا کہ وہ اصول انتظام، ارتفاق ثالث، ارتفاق ثانی، یہ بھی سکھائے جو پچھلا فصل گزری ہے۔ اس کے اندر بڑی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ دین اور رشد و ہدایت کی اشاعت اور فروغ کے لیے ہمہ وقت کام کرے۔ آج کا خود ساختہ ہے شیخ الاسلام نہیں، باقاعدہ ایک سرکاری عہدہ جس کا پورا تعلیمی نظام، یوں سمجھ لیجئے کہ آج اس کے لیے وزیر تعلیم مقرر کیا جاتا ہے جس کام کے لیے۔ اور پھر وَلَهُ أَعْوَانٌ، اس پورے نظام کے لیے اس کے بھی اعوان ہونے چاہیے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو معروف باتیں ہیں ان کی تعلیم و تربیت کریں، اور جو غلط باتیں ہیں ان سے لوگوں کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ چھٹا ایک اور اہم ترین عہدہ ہے، اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں اصطلاح استعمال کی الحکیم، کہ جو ریاست کی حکمت اور ضروریات کی عملی چیزیں ہیں ان کا ماہر اور شناسہ ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو میڈیکل کی تعلیم بھی آتی ہو، یعلم الطب والشعر، ادب و شعر سے بھی اس کو لگاؤ ہونا چاہیے، شاعر بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ادیبوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، شعر و شاعری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر قوم کا مورال بلند کرنا ہے۔ ایسے ہی علم نجوم بھی آتا ہو، علم فلکیات کہ ستارہ کون سا طلوع ہوا ہے، اس کے کیا اثرات ریاست پر پڑ رہے ہیں، ان کے دور کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہے، تو علم نجوم سے بھی واقف ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علم نجوم بھی ضروری ہے، اور جب طب کی بات کی ہے تو اس طب کے اندر طبیعیات بھی شامل ہے، کیمسٹری بھی شامل ہے، اس کے بغیر میڈیکل سائنس تو وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی اسے تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے، پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے، پوری ہسٹری پتہ ہو، ہاں جی، اس ریاست میں جتنی آبادی ہے، ان کی اقوام کی، ان کی نفسیات کی، کیونکہ مینجمنٹ میں اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے اسے حساب بھی آتا ہو، ریاضی کا بھی ماہر ہو، ایسے وہ انشاء پرداز بھی ہو، اچھی نثر لکھ سکتا ہو جی، تو یہ بھی علوم و فنون ہے سوسائٹی کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فإن الامام، جو حکمران ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ ان فنون کی اسے حاجت ہے، جس میں سائنس بھی ہے، ہاں جی، طبیعیات بھی ہیں، کیمسٹری بھی ہے، تمام علوم ہاں جی ایسے جو انسانی ضرورت کے ہیں جی، انجینئرنگ بھی ہے، تمام شعبے ہیں۔ تو ایک ایسا شعبہ جس میں ان تمام چیزوں کے لیے الگ الگ کیا ہے ذمہ داران ہو، اور ان کا پورا نظم و نسق جو یہ سکھائیں، اس کی تعلیم و تربیت دیں، اس کے مطابق کیا ہے حکمت عملی بنائیں، اور اس کے حوالے سے ایک ڈیٹا اکٹھا کر کے حکمران کو دیں کہ یہ صورتحال ہے، موسمیات کی یہ صورتحال ہے، معاملات کی یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتواں شعبہ ایک وکیل اور کفیل ہونا چاہیے، لہو تکفیل مدخل مالہ و مخرجہ۔ حکمران جب اپنا کام کر رہا ہے تو اس کا ذاتی پرائیویٹ سیکرٹری بھی ہونا چاہیے،
کہ اس کے مال کا یا اس کے احکامات کا پورا ایک نظام، ظاہر ہے کہ جب تک کیونکہ وہ اکیلا تو ساری فائلیں اور ساری چیزیں نہیں سنبھال سکتا، تو اس کا ایک پرائیویٹ سیکرٹری بھی ہونا چاہیے، وکیل۔ یہاں وکیل سے مراد یہ وکیل نہیں مقدمات لڑنے کا، ہو سکتا ہے کہ مقدمات بھی لڑنے پڑیں اسے بادشاہ حکمران کے، تو وہ ایک اس کا ذاتی جو تمام، ظاہر ہے اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، پوری ریاست کا نظم و نسق چلانا ہے، تو اس کے لیے اس کا اپنا نظام بھی، سیکریٹریٹ بھی ہونا چاہیے، اس کا ایک پرائیویٹ سیکرٹری جیسے آج کل ہوتا ہے۔ تو یہ 7 شعبے یا 7 محکمے ہونا ضروری ہیں، ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے اپنے ملک اور ریاست کے اعتبار سے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کمی زیادتی حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ بندے بھرتی کرنے کے لیے 100 وزیر بھرتی کرنے ہیں تو ایک ایک وزارت یا ایک ایک ڈویژن کے کئی شعبے بنا کر ان کے نئے نئے وزیر لگا دیے جائیں، یہ نہیں۔ اب جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان میں چند وزیر ہوتے ہیں، 10 12 15 20 شعبوں کے اعتبار سے، وہ تمام چیزوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے یہاں تھوڑی سی آبادی ہے، 29 کروڑ امریکیوں کے 12-13 منسٹر ہیں، اور آپ کے ماشاءاللہ 24 کروڑ اب ہوئے ہیں تو آپ کے 100 منسٹر ہیں۔ تو یہ نہیں کہ جو چاہے مرضی بناتے رہو وزیر، بھرتی کر کے آگے لے جانے ہیں۔ وذالک، شاہ صاحب کہتے ہیں لأن الامام مع ما به من الحوائج، یہ وکیل کی یا پرائیویٹ سیکرٹری کی ضرورت اس لیے ہے کہ حکمران جب ان تمام کاموں میں مشغول ہے سارا دن صبح سے شام تک، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی معاش سے متعلق یا ذاتی چیزوں کے متعلق اور تمام کاغذات کو سنبھالنے کا اکیلا کام کر سکے، تو وہ اس کو ٹائم نہیں ملے گا، سارا نظام میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ یہ وزیر بنانے کے بعد، آعوان بنانے کے بعد، اب حکمران کے لیے لازمی ہے، ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر دن یا 2 دن کے بعد ان تمام منسٹروں سے رپورٹ لیں کہ بھائی اپنے اپنے شعبے کی رپورٹ پیش کرو۔ اول تو روزانہ ہی، اور اگر روزانہ نہ ہو تو دوسرے دن تقسیم کر لی جائے۔ اور وَيَعْمَلْ بِرَأْيِهِ وَفِرَاسَتِهِ، پھر ان تمام کاموں کی نگرانی میں اپنی آزاد رائے اور فراست سے کام کروائے، ان تمام کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَلَا يَدَعُهُمْ سُدًا، جی انہیں آزاد چھوڑ کر بیکار نہیں، بس وزیر بنا دیا، بس تو جان تیرا کام جانے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ معاون تو تمہارے ہیں، حکومت تمہارے نام پر ہے، کل کو جو بھی کوئی خرابی ہوگی تو تمہارے نام سے خرابی ہوگی کہ فلاں وزیر اعظم کے دور میں یہ کام ہوا تھا۔ اس لیے ان کو فضول نہیں چھوڑ دینا چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے۔ اگر وہ کام پورے طریقے سے کر کے لائیں منسٹر صاحبان، تو اظہر لہم الانبساط، تو خوشی کا اظہار کر کے ان کو شاباش دینی چاہیے، ان کو حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى مِثْلِهَا، ان کو کوئی ابھارا جائے کہ ہاں واقعی یہ کام صحیح ہے، تو اس کی کوئی تعریف کی اور کوئی خوشی کا اظہار کیا۔ اور اگر منسٹر صاحب غلطی کریں تو ان کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے جو ان کے کام آئے کہ آئندہ وہ سستی اور کوتاہی نہ کر پائیں، اور ان کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمِنْ أَحْسَنِ التَّدَابِير، سب سے بہترین تدبیر یہی ہے کہ امام کو جب کسی حکمران کو کسی آدمی کے بارے میں یہ خوف ہے کہ اگر اسے یہ منصب دے دیا گیا تو یہ منصب حاصل ہونے کے بعد یہ وزیر اعظم صاحب کا فرما بردار نہیں رہے گا، تو پھر چاہیے کہ اس شعبے کے 2 پورشن کر دے، ایک دوسرے پر جو محتاج ہو تو اس کی حاجت کو تقسیم کر دے، اور 2 آدمیوں کو ذمہ داری دے دے، آدھی آدھی، تاکہ وہ پاور جو ہے نا وہ ایک جگہ مرتکز نہ ہو۔ تو اس کے 2 حصے کر دے، یا زیادہ بھی کیے جا سکتے ہیں، او اکثر، علی حسب ما یری من المصلحہ، جیسی صورتحال موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق عملی شکل سے ہے۔ یہ اس لیے کہ ضروری ہے کہ اگر یہ نہیں کیا، کام کو تقسیم نہیں کیا، تو اکیلا اگر اس کو دے دیا تو اس کا جو تکبر اور غرور ہے
وہ باقی رہے گا، اس کا توڑنا ضروری ہے تاکہ اس کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹے اور وہ کوئی نیا مرکز گھڑ کر کیا ہے جب جی چاہے وزیر اعظم کی چھٹی کرا دے، حکومت کی چھٹی کرا دے، ایسا نہیں ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب حکمران بن گیا ارتفاق ثالث میں اور اس کے وزراء لگ گئے تو اب ان کے خرچے پانی کا کیا ہوگا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں لما کان الامام و اعوانہ، حکمران اور اس کے وزراء جب وہ قوم کی ضروریات کے لیے محصور ہو گئے کہ اب وہ اپنا کوئی معاشی کام نہیں کر سکتے، ان کو کوئی معاشی سرگرمی نہیں اختیار کرنی۔ ابو بکر صدیق نے معاشی سرگرمی جو پہلے کر رہے تھے تجارت کی، وہ خلیفہ بننے کے بعد کرنے کی کوشش کی تو عمر فاروق نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ بازار میں خرید و فروخت کریں گے اور ادھر کوئی ضرورت سرکاری ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ کاروبار نہیں کریں گے، کاروبار چھوڑنا ہوگا۔ اب جب کاروبار چھوڑنا تو ابو بکر نے کہا کہ بھائی عمر، میرے پھر بچے بھی ہیں، میں ان کو روٹی پانی کہاں سے دوں گا؟ تو عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ بھائی روٹی پانی کا بندوبست قوم کرے گی، قوم کے لیے آپ کام کریں، تو اب قوم کے مزدور ہیں۔ اسی بات کو شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا ہے۔ اچھا، وجب ان یکون مؤونۃ معاشہم، ان کی معاشی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمہ ہوگی، علی المدینتی، اس لیے کہ وہ مزدور ہیں جو قوم کے لیے نفع بخش عمل کر رہے ہیں، جیسے باقی مزدور کرتے ہیں مزدوری، تو یہ بھی خلیفہ یا حکمران یہ بھی گویا کہ قوم کا مزدور ہے۔ اب جب یہ ان کی تنخواہیں دینی ہیں تو فَإِذًا لَا بُدَّ، اب اس کے لیے ضروری ہوا کہ ریاست میں سے مال اکٹھا کیا جائے، ریونیو کلیکشن کا نظام ہونا چاہیے، ٹیکس لگائے جائیں تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے ان کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ لیکن اس ٹیکسیشن میں، اس مال اکٹھا کرنے میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ وَلْيُرَاعِ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ الْعَدْلَ، اس میں پوری رعایت رکھی جائے گی عدل و انصاف کی، انصاف کے ساتھ ٹیکسز ہوں گے، ظالمانہ ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، ظلم اور تنگی وغیرہ اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ظالمانہ ٹیکس اور بہت ہی سختی اس کی وصولی کے اندر اور اس کے لیے احکامات جاری کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی طریقہ کار بنائے کہ جس میں صرف جو ضروری اخراجات ہیں وزراء کے اور ان کی وہ پورے ہوں، ان کو بھی نقصان نہ ہو، ان کی جو معاشی ضروریات ہیں، کفالت ہیں، جو کام کر رہے ہیں لوگ معاونین، ان کی ضروریات بھی پوری ہونی چاہیے۔ اور وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، یہ ضروریات کیا ہیں؟ تو ہر آدمی کی، افراد کی مختلف نوعیت سے، وہ مثلا ان کے گھر کے افراد کتنے ہیں، ان کی ضروریات کتنی ہیں، تو میانہ روی کے ساتھ ان کے بیوی بچے کتنے ہیں، اس کے مطابق ان کی تنخواہ یا ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا جائے۔ اور جب یہ مال اکٹھا کرنا ہے تو پھر وَلْيَجْعَلْ لِلْمَالِ الَّذِي يُجْبَى إِلَيْهِ، اگر جب مال اکٹھا کیا جائے گا تو اس کے لیے ایک بیت المال کا ہونا ضروری ہے، جہاں وہ مال محفوظ رکھا جائے، یجتمع فیہ، تاکہ ضرورت کے وقت اس میں سے مال لیا جا سکے، یعنی خزانے کا ایک خزانہ گھر ہونا چاہیے جہاں مال موجود۔ سب سے بہترین بات یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حکمران اپنے لیے، وہ زمانہ زرعی دور کا تھا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک ایسی زمین منتخب کرے جو بنجر ہو، بے آباد ہو، لوگوں کی آباد زمینوں پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ بنجر زمین ایک تو ریاست اور شہریت کے لیے بھی آباد ہوگی، وہ منتخب کرے اور اس میں بادشاہ صاحب جو ہے نا اپنے وسائل استعمال کر کے اس کو آباد کرے زمین کو، تو اس میں سے اپنے رزق کا بندوبست کرے زمین آباد کر کے۔ یا وَسِرْمَةً، اور یا وہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے مواشی میں سے، جس کو وہ پالے اور پھر اس میں سے کیا ہے بڑھوتری ہو اور بیچ کر اس کے ذریعے سے اپنا
یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ایسی سرگرمی اختیار کرے جس سے ریاست کے اندر ایک تخلیقی کام ہو، زراعت ہے یا اسی طریقے سے یہ بھی ایگریکلچر کا شعبہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور ایسا شعبہ ہے جس کے ذریعے سے اضافہ ہو ملک اور ریاست کے وسائل کا، صرف ٹیکس پر نہ پلے، اپنے لیے ایسی چیز کر کے اس کی آباد کاری کا کوئی نظام بنائے۔ لأن ذلک انفع لہ، اس لیے کہ یہ اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے اور اس کی جو معاشی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں بھی زیادہ قریب ہے، اور قوم کے لیے بھی آسان ہے کہ قوم پر بجائے صرف ٹیکسوں کا بوجھ کے قوم کے لیے گویا کہ اجتماعی طور پر پیدائش دولت کا ذریعہ بنے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر حکمران اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں سے اپنے لیے حمایت اس کو مل رہی ہو، اپنے گھر سے اور اپنے خاندان سے اور اپنے معاونت مل رہی ہو، اور سچائی کے ساتھ دلی محبت بھی مل رہی ہو، تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس کو چاہیے کہ دیگر آدمیوں کے مقابلے میں ان کا تعاون گویا کہ ڈبل تعاون ہے، کیونکہ جو اپنا رشتہ دار آپ کے ساتھ تعاون کرے گا یا اپنا خیرخواہ کر سکے گا، وہ دوسرا اس درجے میں نہیں کر پائے گا۔ لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو اس شعبے میں کام کرنے میں، تاکہ وہ کام اپنے نوعیت کے اعتبار سے درست طور پر سر انجام پائے۔ تو ارتفاق ثالث کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے، اس کے بنیادی اساسی اصول ہیں، وہ شاہ صاحب نے یہاں تک بیان کر دیے، اور اس پر یہ مبحث ختم ہو گیا ارتفاق ثالث کا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ارتفاق رابع کا سلسلہ شروع ہوگا، کہ جب یہ 3 ارتفاق تک کام ہو گیا، اب ایک بین الاقوامی ارتفاق کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بھی 3 فصلیں لائے ہیں، کہ جس میں ایک تو ارتفاق رابع کی نوعیت ہے، پھر تمام ارتفاقات کے حوالے کا جو عملی نظام ہے اس پر ایک فصل لائے ہیں، اور پھر اگر ارتفاقات میں کسی بھی مرحلے پر کوئی خرابی ہو جائے تو اس وقت دور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہم صلی